آپ تو ادارہ ہیں مدد کرنے کے لیے، کوئی ایسا جائزہ موجود ہے کہ لوگوں کی ضروریات ہیں کیا ابھی ادھر ان علاقوں میں؟ لیکن جیسے میں نے بتایا کہ امیڈیٹلی تو وہی ہے کہ شیلٹر کی نیڈ ہے، راشن کی نیڈ ہے، ہیلتھ کیئر کے پروویژن کی نیڈ ہے، لائف اسٹاک کے لیے امیڈیٹلی ان کی ویکسینیشن کی نیڈ ہے، ان کی فارڈر کی نیڈ ہے. ویکسینیشن آ گئی نا کہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے میڈیکل کی، جیسے وہ بات کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے اللہ کے لیے پانی جیسے نکلتا ہے جس کو 3 مہینے لگیں گے، یہ ایسی کیٹاسٹرفی ہے جس میں ریسکیو، ریلیف، ارلی ریکوری، ریہیبلیٹیشن ساتھ ساتھ چلتی ہے. 3 مہینے تو کم از کم. یہ جو سندھ کا ایریا ہے جو کنار ایریٹڈ یا بلوچستان کا ہے، اس میں پانی کھڑا رہے گا. ہمارا 2010 کا بھی یہ ایکسپیرینس ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈرینیج سسٹم ہے نہیں، وہاں یہ پانی ایویپوریٹ ہوگا، اس کے نکلنے کی کوئی چانس نہیں. ڈی واٹرنگ نہیں ہو سکتی کہ آپ پمپ کر کے ایک فیلڈ سے دوسرے فیلڈ میں ڈال دیں، کھڑا رہے گا. بہت بڑا ایریا ہے اس کو، تو لہذا اس نے بخارات بن کے اڑنا ہے. یہ ہم آئے گی، دھوپ نکلے گی، یہ اڑے گا. یہ ہم نے 2010 کا بھی ہمارا یہ ایکسپیرینس تھا کہ کم از کم 2 سے 3 مہینے لگتے ہیں اس کی ایویپوریٹ ہونے میں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں سے فلیش فلڈ گزر گئے ہلی ایریاز میں، وہاں پہ امیڈیٹلی ضرورت ہے لوگوں کو کہ ان کو شیلٹر پرووائڈ کیا جائے، پینے کے پانی کی اسکیمیں امیڈیٹلی ریسٹور کی جائیں. کیونکہ دیکھیے آپ کے 20 بیماریاں ایسی ہیں جس کا تعلق پینے کے پانی سے ہے، ڈائریکٹ سینیٹیشن کے ساتھ ہے، اس کی ضرورت ہوگی. دوسرا ایک اور ایشو جو اس وقت ہے ریلیف کے اندر، وہ یہ ہے کہ جو کیمپ لگ گئے ہیں، جو مختلف سڑکوں کے اوپر آپ دیکھیں یا جو ہمارے کینال ہیں اس کے بیڈس کے اوپر لوگ پڑے ہوئے، ان کے لیے آپ کو واش روم کی ضرورت ہے. خواتین جو وہ کہاں جائیں گی؟ چاروں طرف پانی کھڑا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک فصل تو چلی گئی. اس وقت آنے والے دنوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اکتوبر کے مہینے میں جہاں سے پانی نکل گیا امیڈیٹلی کسانوں کو ہم سیڈ پرووائڈ کریں، فرٹیلائزر پرووائڈ کریں، تاکہ اگلا سیزن ہم کیچ کر سکیں. یہ تو تھی گندم کی فصل نا، گندم کا سیزن ہے، یہ تو سوئنگ سیزن ہے، یہ بیجنے کا سیزن ہے اور وہ خراب ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ کہہ رہا ہوں فوڈ سیکورٹی کا بہت بڑا ایشو ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ ہم 3 بلین یورو کا سال کا ہمیں جی ایس پی پلس اسٹیٹس یورپ کی طرف سے ہے، جس کے لیے ہمیں کاٹن چاہیے. اور کاٹن بالکل ہارویسٹنگ، بلوچستان والی تو ختم ہو گئی، سندھ والی بھی ختم ہو گئی، پنجاب والی بھی ختم، راجنپور ایریا میں سارا دیکھ لیں آپ، کاٹن چلی گئی ہے. اب اس کے اوپر جو امپورٹ بل آپ نے دینا ہے وہ ایک اور ایشو ہے کہ آلریڈی اکانومی ہماری جو ہے نا وہ مشکل سے دوچار ہے. لیکن ابھی جو امیڈیٹ ریسکیو، ریلیف، لوگوں کی زندگی بچانا، انہوں نے نجی شعبے کی بات کی، ہم بات کر رہے ہیں معاشرے کی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطمئن ہے اس بات سے جو معاشرہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، نجی شعبہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستانی قوم تو بڑی ریزیلینٹ قوم ہے. ہم نے ہر قسم کے مین میڈ اور نیچرل ڈیزاسٹر کا مقابلہ کیا ہے. بڑی حوصلے والی قوم ہے. 2005 کا زلزلہ، 2010 کا سیلاب، لوگ جنرل سے، لیکن جتنا بھی علاقہ تباہ ہوا ہے یہاں پہ آلریڈی لوگ غریب تھے. دوسری یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی کنٹریبیوشن جو نا کاربن ایمیشن میں صرف 0.9% ہے. یہ دنیا کا مسئلہ ہے جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے. یہ جتنی کیٹاسٹروفی آ رہی ہے کلائمیٹ چینج انڈیوسڈ ہے، تو اس میں رسپانسبلٹی پوری دنیا کی ہے. کل آپ نے دیکھا کہ UN کے جنرل سیکرٹری نے بھی یہ کہا کہ $30 ارب کے لاسز ہیں جو وہ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. تو $30 ارب آپ سوچیں کہ پاکستانی قوم کہاں سے لے کر آئے گی؟ اور یہ وہ کیٹاسٹروفی ہے جس میں ہماری کنٹریبیوشن 1% سے بھی کم ہے. اور ہم دنیا کے 8 جو ورسٹ افیکٹڈ ممالک ہیں اس کے کلائمیٹ چینج کے، ہمارا تعلق ان میں 7واں اور 8واں نمبر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پاکستانی قوم ابھی بھی کوشش کر رہی ہے، اور میری گزارش ان سے ابھی بھی ہوگی 2 باتوں پہ. ایک تو یہ کہ ہر شخص جنرسلی کنٹریبیوٹ کرے، اور پھر یہ کہ جو لوگ آلریڈی افیکٹڈ ہیں وہ اپنے علاقوں میں جو غریب ہیں، ناچار لوگ ہیں، جو ڈفرینٹلی ایبل لوگ ہیں، جو خواتین ہیں، ان کے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ ان کا خیال رکھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کی زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس کیٹاسٹروفی میں ہمارا ساتھ دیں.